الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
فرما دیجئے اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی داسی نہ دئیے ایسے اعمال جڑے خسارے دے اندر چلے جان گے، جنہ لوگاں دی محنت تے کوشش دنیا دی زندگی دے اندر ہی بیکار ہو جائے گی، اور او یقین کر دے رہے ہون گے کہ او جڑے کم کر رہے نے او اعمال حسنہ نے، اے او لوگ ہیں جنہاں نے اپنے رب دیاں آیات دا انکار کر دیتا اور اس دی ملاقات دا انکار کر دیتا، انہاں دے اعمال سارے ہی ضائع ہو گئے۔ قیامت دے دن اسی انہاں دے عملاں دا بالکل وزن نہیں بناواں گے، انہاں دا بدلہ جہنم ہے انکار کرنے دی وجہ تو اور میرے پیغمبر دیاں باتاں دا مذاق اڑانے دی وجہ تو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس واسطے، بے شمار بے بہا انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہوں۔ قرآن پاک دا 16واں پارہ سورۃ الکہف اور اس دی آیت نمبر 103 104 105 اور 106 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رحیم و کریم دی بارگاہ اندر التجا درخواست اور دعا ہے، مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سننے سنانے تو بعد سانو سب نو غور و خوض کرن دی اور مکمل عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ چند جمعہ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے مختلف پہلو، آپ دی زندگی دے مختلف اوقات دیاں مختلف باتاں گوش گزار کیتیاں جا رہی نے۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ 2 مہینے ایسے نے کہ جنہاں دے اندر ہر ممبر و محراب تو اور ہر مسجد اور اس دے سپیکر چوں یہ آواز حضور اور حضور دی زندگی دے مختلف نمونے بیان کیتے جاندے نے، اور ضرورت بھی ہے اس بات دی کہ اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو پڑھیے سمجھیے اور اس دے اتے مکمل طور تے اپنے آپ نو گامزن کر کے مکمل عمل کر کے ایک کامیابی دی طرف اپنا قدم رکھیے۔ قرآن پاک دا یہ مقام جس کے اندر اللہ دی ذات نے انساناں نو آگاہ کیتا ہے اور آخر زمان پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے ذریعہ کیتا ہے۔ کائنات دا ہادی و مرشد اور سارے نبیاں دا امام، سارے رسولاں دا تاجدار اور ساری انسانیت دا سب تو عظیم تر، جس دے اتے اللہ نے عظیم تر کتاب نو نازل کر کے تے مکمل طور تے میری اور تواڈی ساری انسانیت دی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن دا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ دی ذات نے جس مسئلے دی بڑی اہمیت اور بڑے آسان طریقے نال اس نو اجاگر کرنا ہوئے
اللہ پاک قرآن دے الفاظ یا تے کسی چیز دی وضاحت تو بعد قسماں اٹھا کے اس نو بیان کرتے ہیں، یا اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اتے لفظ کل، فعل امر، حکم اور اس سیگے نو لے آگے اللہ پاک کسے بہت ہی اہم معاملے نو واضح کر دینے۔ انسانی زندگی یہ ہے کہ ہر انسان جس نے کلمہ پڑھیا ہے، جیڑا ایک دائرے اسلام دے اندر آیا ہے، وہ ہر بندے نے کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے کہ میری قیامت دے دن بخشش ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان دی کوشش ہے، لیکن کائنات دے امام نے دسیا ہے کہ ہر انسان جڑا اپنے آپ نو کامیابی دی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، او دے ہر موڑ دے اتے شیطان نے بھی ڈیرا لگایا ہے، اور اس قدر وہ کوشش دے اندر اپنے آپ نو لگا کے بیٹھا ہے کہ میں اس نو ہر حال اندر گمراہ کرنا ہے اور اس دا جنت دے اندر جانے والے رستے نو روک کے جہنم دی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ سانو سب نو محفوظ فرما دے۔ اعمال انسان دے او ہن جڑے اللہ دے حکم دے مطابق ہون اور کائنات دے امام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہون۔ یہ دے اندر کوئی بندہ رکھنا نہیں ڈال سکتا۔ دو باتاں کہ حکم خداوندی ہوئے اور طریقہ مصطفی ہوئے، پھر اللہ پاک آندے نے اے اعمال ایسے ہیں کہ جنہ دے اتے اے زمینہ بھی رشک کر دیاں نے اور اے آسمان بھی رشک کر دینے، اور اس انسان دے اتے فرشتے بھی رشک کر دینے۔ تے جیڑا بندہ انہاں دوہاں چیزاں چو باہر نکلدا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت کیتی ہے اور اللہ دے قرآن نے ادھے تے مہر ثبت کیتی ہے۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے، مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں دے اندر اعلان کرو، قرآن پڑھ کے سناؤ، کیا تانوں آگاہی نہ کر دئیے ایسے اعمال دے بارے جڑے انسان نو خسارے دے اندر لے کے چلے جان گے، انسان نقصان دے اندر، انسان تباہی دے اندر، انسان اپنی بربادی دے اندر اور آخرت دی ناکامی دے اندر چلا جائے گا۔ اللہ دا قرآن ہے، مالک کائنات نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، او لوگ جنہ دی دنیا دی ساری محنت نو اللہ ضائع تے برباد کر دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اس دے اندر اسی جڑی محنت کرنے ہیں، بعض لوگ اے نہ سمجھ لین کہ اسی کاروبار کرنے ہیں، اسی زمیندارہ کرنے ہیں، اسی صبح تو لگ کے شام تک مزدوری کرنے ہیں۔ اعمال دی جس وقت بحث ہوندی ہے، اعمال دے بارے جس وقت بات قرآن کردا ہے، تے پھر اعمال او ہیں جڑے انسان اپنی زندگی نو کامیاب کرنے واسطے جتنے نیک عمل کردا ہے اور جتنے انسان عبادت دے اندر مشغول ہوندا ہے اس نو اعمال آکھیا جاندا ہے۔ عبادات جس وقت انسان کر کر کے اللہ دے قرب دی کوشش کردا ہے اس نو اعمال آکھیا جاندا ہے۔ اور ایسا انسان سب تو وڈا بد نصیب ہے کہ جس بندے دی ساری زندگی دی محنت، ساری زندگی دیاں نمازاں، ساری زندگی دیاں
اس دیاں تہجد دیاں اور اشراق دیاں اور اوابین اور اس تو بعد رات دے نوافل قرآن دے جس وقت اسلوب دے مطابق ہر وقت دیاں تلاوتاں اگر انسان دیاں ساریاں ہی باتاں نو اللہ قیامت دے دن کہہ دن کہ تیریاں ساریاں میں برباد کر دیتیاں نے، انسان دے وصف اندر نہیں ہوئے گا کہ انسان اتھے بول کے کہہ سکے کہ میں اے سارا کچھ کیتا سی برباد کیوں ہو گیا ہے۔ ایتھے ہی قرآن دے اندر اللہ نے اسلوب دس دیتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے اندر اعلان کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جگہ جگہ تے اعلان فرمایا۔ حضور نے خوشیاں دے موقع تے بھی اے ہوئی الفاظ، میرے پیغمبر دے گمیاں دے موقع تے بھی اے ہوئی الفاظ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماؤندے نے، شادی دا موقع آ گیا ہے، نکاح پڑھا رہے نے، میرے پاک پیغمبر دے اے ہوئی الفاظ نے۔ میرے آقا اگر ممبر تے آ کے کھڑے نے، میرے آقا دے اے ہوئی الفاظ فرمایا لوگو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النار۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین اس کائنات اندر اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا قرآن سب تو عظیم تر ہے، اور اس تو بعد میرے پیغمبر دے الفاظ آ جڑے لوگ اختلاف کر دینے نا آندے نے پہلو ایس جگہ تک تے پہنچ لئیے پھر اگلا سٹیپ ویکھاں گے، پھر اس تو اگلا سٹیپ ویکھاں گے، پھر اس تو اگے جاواں گے، اے سلسلہ چلدا چلدا پھر اگے پہنچے گا۔ زندگی پہلے رستے دے اندر ہی مکمل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد۔ ترجمہ پڑھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات نو سمجھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگو مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال تے جنوب اندر بسنے والو، میرے پیغمبر دی اقتداء کرنے والو، حضور نے اعلان فرما دیتا، فرمایا خیر الہدی ہدی محمد۔ فرمایا سب تو پیاری بات، مکمل رہنما بات اور سب تو عظیم تر بات اس کائنات محمد الرسول اللہ دی، اے میرے آقا نے فرما دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ کوئی ایک جگہ دو جگہ تے نہیں، میں دسیا ہے حضور جے اپنے جمعے دے خطبے دے اندر الفاظ شروع کر دے تے انہاں لفظاں نو بیان کر دے۔ میرے پیغمبر خوشیاں گمیاں دے موقعاں تے حضور نے جدوں بھی خطبہ ارشاد فرمایا جس نو خطبہ مسنون آکھیا جاندا ہے، میرے پیغمبر دے الفاظ سن، اور میرے آقا علیہ السلام نے اے بات کہہ کے ساری کائنات دے بھلیکھے کٹ دیتے نے۔ جنہ لوگاں نے بھلیکھے پا دیتے نے فلاں دی رہنمائی دے اندر، فلاں دی رہبری دے اندر، فلاں دے پیچھے چل کے اسی مکمل رہنمائی حاصل کر سکنے ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ساریاں چیزاں دا ابہام ختم کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ میرے پیغمبر دے لفظاں تے ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین امور بدترین عمل او ہیں جڑے میرے دین دے اندر نویاں چیزاں ایجاد کر دیتیاں جان، میری رہبری تو پیچھے ہٹ کے ادھے اندر کوئی ہور وعدہ کر دیتا جائے۔ شر الامور محدثاتها، حضور نے فرمایا کل محدثۃ بدع وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فرمایا دین دے اندر جس نے اضافہ کیتا،
اس نے بدترین عمل نو ہسیڑیا ہے، اور سب تو بدترین عمل وہ ہے جڑا بدعت بنا دیتا گیا، اور ہر بدعت حضور نے فرمایا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے چلی جائے گی۔ یہ میرے پیغمبر دے الفاظ ہیں۔ اٹھائیے صحیح البخاری، اٹھائیے صحیح المسلم، اٹھائیے سنن ابی داود، اٹھائیے سنن نسائی۔ میرے پیغمبر دے الفاظ احادیث دی صحاح ستہ دے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ الفاظ درج نہ ہون۔ میرے آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ تے الفاظ بیان فرمائے، اور میرے پیغمبر نے واضح کر دیتا، فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فرمایا لوگو، ہر جڑی دین دے اندر میرے تو ود کے کم کرنے والے، میریاں باتاں نو چھوڑ کے میرے تو اگے نکلنے والے، میریاں باتاں نو چھوڑ کے دین دے اندر اضافہ کرنے والے، میریاں چیزاں میریاں انہاں شریعتاں تو اگے نکل جانے والے، حضور نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، یہ ساریاں بدعات نے۔ ذرا غور کیجئے، میں تے تسی غور کیجئے، اختلافات جو ہٹ کے مت سمجھنا کہ میں وہابی ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں بریلوی ہاں، میں شیعہ ہاں، انہاں چیزاں جو باہر نکل کے اسی مسئلہ سمجھ رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا۔ میرے آقا جدوں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے آ کے اس امت دی اصلاح واسطے اگر تے کوئی کمی چھڈ گئے نے، اگر میرے پیغمبر چ کوئی کمی رہ گئی ہے، پھر تے کوئی بندہ بھی اٹھ کے آکھے کہ اے حضور نو پتہ نہیں چلیا، میں دسیا تے لوگاں نو پتہ لگ گیا، اور دا مطلب یہ ہوئے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اندر کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دی توہین ہے، حضور دی شریعت جو اگے نکلنا، یہ دے اندر اضافہ کرنا اور یہ دے اندر کمی کرنا، یہ دونوں چیزاں میرے پیغمبر دی توہین دے زمرے دے اندر آؤندیاں۔ کئی دفعہ ویکھی دے قبرستان دے اندر جڑا آخری مسلمان دا حق ہے، مسلمان دا 6واں تے آخری حق، اتھے جا کے بھی باز نہیں ہوندے، قبرستان چ کھلو کے بھی شرم نہیں ہوندی۔ اس بات دا پتہ ہی نہیں کہ ایتھے جس وقت قبر دے اندر آ جانا ہے، منکر نکیر نے یہ نہیں ویکھنا کہ اے چشتی آیا ہے، اے صابری آیا ہے، اے وہابی آیا ہے، اے دیوبندی آیا ہے، اے سنی آیا ہے، اے کون آیا ہے۔ اوتھے جا کے ہر انسان دے کولوں جڑا سوال ہونا ایک کے، جو جواب دینا ایک کے، جو طریقہ اختیار کرنا ایک کے۔ اوتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تساں میت نو لحد دے اندر دفن کرن واسطے اتارنا ہے تے الفاظ زبان تے کیڑے نے؟ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اسی دفن کرن لگے ہیں۔ اوتھے اے نہیں کہ اسی حنفی طریقے دے مطابق، اسی سور وردی طریقے دے مطابق، اسی چشتی طریقے دے مطابق، اسی نقشبندی طریقے دے مطابق، خدا دی قسم کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اوتھے کھلو کے قبرستان دے اندر قبر تے کھلو کے اس طرح سرانے آل، اس طرح پینداں آل، پھر قرآن دی تلاوت۔ اکھے اے اس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زمانے چ پتہ ہی نہیں چلیا، اسی شروع کیتا ہے تے اسی کو غلط کم کرنے ہیں، قرآن ہی پڑھنے ہیں نا، اسی کو غلط کم کرنے ہیں، قرآن دی تلاوت ہے نا۔ او خدا را غور کیجئے، یہ لفظ کہہ کے میرے پیغمبر دی کتنی کو توہین کر رہے ہو۔ آقا علیہ السلام اپنی حیاتی دے اندر دین نو نامکمل چھڈ گئے، ادھورا تے ناقص چھڈ گئے۔ اس بات دے اتے غور کیجئے۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے پروگرام چھوٹی ماڑی دے اندر راجپوت فیملی نال تعلق سی،
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਏਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾنے ਦਾ کہ کاش ہر بدعتی متبع سنت بن جائے۔ کہنے لگے کہ ایک چودھری نے ایک درزی نو کپڑے دے دیتے سلائی واسطے، تے ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨਨੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਾਜ਼ੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ قیامت ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने ये लोग आएंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने पेश किया जाएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वेख रहे होंगे, उम्मत दे लोग आ रहे ने, ये मेरी उम्मत दे लोग है, जम्मे गफीर है। कायनात दा इमाम ऐलान करदा है लोगों अल्लाह क़यामत दे दिन इंज करके दीवार हायल फरमा देंगे, इन्ना लोगां नूं पिछे हटा दिओ, इन्ना ने दीन दे अंदर बिदात नूं राइज कर दिता। मेरा साफ ते शफाफ दीन, मेरा असली दीन, मेरा हकीकी दीन नूं छड़ के इन्होंने बिदात ते अपनी जिंदगी गुजारी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने दीवार हायल कर दी जाएगी। आका फरमाउंदे ने मैं उस मुकाम ते वेख रहा होवांगा और फरिश्ते भी कह रहे होंगे बिदती लोग हैं। और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिदती आदमी ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਖੈਰਾਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਹਨ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ने बात को छोटी नहीं कह दी और सारी उम्मत ਨੂੰ एक शरीयत ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कुरान और मेरे पैगंबर दी सुन्नत सब तो अजीम तर अमल हैं। जड़ा बंदा इन्ना आमाल चो बाहर निकलता है, अल्लाह दा कुरान आंदा है अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह फरमा रहे ने ओ खुश फहमी दे अंदर रह गए, शायद असी कम चंगे ही कर रहे हैं, शायद ये भी नेकियां हैं, शायद ये भी आमाल हैं, शायद एक मकबूल हैं। अल्लाह फरमा रहे ने अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम। कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए, गौर कीजिए। खुदा दी कसम अल्लाह पाक जगह जगह ते अपने पैगंबर दी ताबियादारी दा ही हुक्म दे रहे हैं और असी कदे भी इस बात तो बाहर नहीं निकलते। हमेशा ही हर बंदे तक ये पैगाम पहुँचाईदा है कि आका अलैहिस्सलाम दी आमद तो बाद इस पूरी कायनात अंदर जरूरत ही नहीं रह गई किसी होर नूं रहनुमा तस्लीम किया जाए। मेरे पैगंबर सब तो अजीम रहनुमा बन के आए और मेरे पैगंबर ने किसी चीज़ की तशनगी नहीं रहन दी और उतों भी वध गए। आंदे ने ये कुरान ही पढ़िया है, ऐसी अजान ही दी है। अगर ये बातां मुरवज होंदियां, मेरे पैगंबर की सुन्नत होंदी, हुजूर दे ज़माने के अंदर होंदी, मेरे पैगंबर अपने सहाबा नूं, हज़रत बिलाल नूं, हज़रत
اس مقام تے عبداللہ ابن ام مکتوم نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کسے نو حکم دیندے اس قبرستان دے اندر اذان بھی کہی جائے، قبرستان دے اندر کھلو کے قرآن بھی پڑھیا جائے، قبرستان دے اندر کھلو کے سارا کچھ جو کچھ مروج طریقے دے نال اس بر صغیر دے اندر کیتا جاندا ہے یہ سارا کچھ کیتا جائے۔ عرس نو بھی عبادت بنا لیا ہے اور اس میلے نو بھی عبادت بنا لیا ہے اور قبر تے کھلو کے قرآن پڑھنے نو بھی عبادت سمجھ لیا ہے۔ اس قبر دے اندر اس قبر دے اتے کھڑیاں ہو کے ایتھے آ کے اذان کہنے نو بھی عبادت سمجھ لیا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی واضح کر رہا ہے اور میرے پیغمبر دی بات بھی واضح کر رہی ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیغمبر دے الفاظ ہیں، میرے ذاتی نہیں۔ حضور نے فرمایا جن نے بدعات نو رائج کیتا، بدعات تے چلدا رہیا اور بدعات دے اتے اپنی زندگی نو مکمل کر لیا، اے ساری دی ساریاں گمراہی وال لے کے جان گیا اور ہر گمراہی جہنم دے اندر لے کے چلی جائے۔ اللہ سانو سب نو قرآن و سنت دے نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صاف تے شفاف دین میرے پیغمبر دے زمانے دا، حضور دے صحابہ دے زمانے دا، باقی سارا اگے آ کے جو بھی ملاوٹاں ہوئیاں نے انہاں ملاوٹاں جو باہر نکل کے اسی اعمال صالحہ کریے جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جان اور قیامت دے دن اللہ دے سامنے پیش ہوئیے۔ آقا علیہ السلام اپنے ان امتیاں نو انج کر کے سینے نہ لگا رہے ہون کہ اے او ہے کہ جڑا ہر وقت میری سنت دا متلاشی رہندا سی، میری سنت دے اتے عمل کردا سی، میری سنت دے مطابق زندگی گزاردا سی، میری سنت دے مطابق عبادات کردا سی، میری سنت دے مطابق نمازاں پڑھدا سی، میری سنت دے مطابق صدقے خیراتاں کردا سی۔ اے سارا کچھ میری سنت دے مطابق کردا رہیا، رستے صاف کر دیو، اے میرا امتی ہے اور میرے قریب آ رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ، خدا دی قسم انج کر کے سارے اے اس مقام تے اس امتی نو پانی پلاؤن دے منتظر ہون گے۔ حوض کوثر تو پانی پلایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جنوں ایک دفعہ اس پانی دا پیالہ مل گیا، اے 50,000 سال دا دن اللہ کریم انہوں پیاس نہیں لگن دیں گے۔ ایڈا خوش نصیب انسان ہوئے گا اور پھر اس انسان واسطے رستہ صاف کر دیتا جائے گا، جاؤ جنت اندر چلے جاؤ۔ اللہ سانو انہاں جو شمار فرما دے، اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھئی ایک دو ضروری اعلان ہیں۔